ویلکم ٹو نیکسٹ سیگمنٹ. دیکھیں حسن نثار, آج میں نے آپ کی فرمائش پر اپنے پروگرام میں دانشور کو مدعو کیا ہے, ظہیر بدر صاحب. اور کون سا دانشور ہے؟ میرے علاوہ پورے پاکستان میں دانشور ہی ایک ہوں میں. بھائی وہ براڈ کاسٹر ہیں, اسکرپٹ رائٹر ہیں, ماہر تعلیم ہیں, ناول نگار ہیں, کالم نگار ہیں. اور کہیں ظہیر بدر کو تو نہیں بلا لیا؟ بالکل ظہیر بدر کی بات کر رہی ہوں میں. ہاں ظہیر بدر ان کو میں جانتا ہوں, اور بس ٹھیک ہے بلا لیا تو ٹھیک ہے. ان سے کوئی باتیں, انہوں نے لکھا تھا واصف علی واصف صاحب, بڑے ہمارے مرشد ہوئے ہیں وہ, ان پہ انہوں نے پہلا تحقیقی مقالہ انہوں نے لکھا تھا ان کے فکر و فن کے اوپر. اس وجہ سے میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں. باقی تو میرے علاوہ کون دانشور, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کسی. دیکھیں ظہیر بدر صاحب, آج کے موجودہ سیاسی کلچر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور سیاست میں کون سا کلچر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے ایگریکلچر. جی ٹھیک ہے, جو پہلے ایگری کرتا ہے وہ ڈس ایگری کرتا ہے اب, اور جو پہلے ڈس ایگری کرتا ہے. اور اگر آپ کو کچھ شک ہے تو وہ دیکھ لیں ادھر مولانا اور پی ٹی آئی. دیکھیں حسن نثار, آپ اتنے بھی دانشور نہیں کہ ہر بات میں بولیں, میں نے ان سے سوال پوچھا. چلو بھائی دانشوری کی باتیں ان سے کر لیں, مجھ سے گانا سن لیں. جو آج کل گانا پاپولر ہوا ہے, جو پی ٹی آئی والے, وہ جو شہباز شریف گا رہے ہیں, بولیں ذرا کہ سنائیں. سنائیں. نو فرمائش کے بغیر تو میں نہیں کوئی کام کرتا. تو وہ گانا ہے مولانا او مائی ڈارلنگ, مولانا او مائی ڈارلنگ, کیبنٹ کی ہنڈیا ٹھنڈی نہ ہو جائے, آ کے حلوہ کھا جا, آجا آجا مولانا او مائی ڈارلنگ. دیکھیں ظہیر بدر صاحب, اب ان کے حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں. وہ تو میں ان کی چوائس دیکھ رہا ہوں نا, کہ ان کی ڈارلنگ جو ہے اس کی بھی اتنی داڑھی ہے. بھائی واہ, کیا بات ہے حسن نثار صاحب, کیا ہو گیا ہے آپ کی چوائس کو. کبھی ایک وقت تھا کہ ان کے آگے پیچھے پریاں ہوتی تھیں, اب لگتا ہے ان کے آگے پیچھے جن ہے, کیونکہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کے اندر سے جنائیت نکل آتی ہے. اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ انترا تو سنا دیا, استائی بھی سنائیں. دیکھیں وہ آپ کی بات سے اتفاق ہی نہیں کر رہے. نہیں استائی تو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. نہیں, آپ نے جب پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ وہ ڈارلنگ جو ہے, اور وہ ڈارلنگ وہ فوراً اتنا خوفناک سا تصور تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. بھائی ظہیر بدر صاحب دانشور انسان ہیں, ان کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں. چلیں آپ کریں جی, آپ اپنا کوئی شعر سنائیں ظہیر صاحب, کو پتہ چلے کہ بھئی. لگتا ہے آپ مائنڈ کر گئے ہیں. ویسے مجھے فرق تو پڑتا نہیں ہے, کیونکہ آپ تو نہیں, یہ مائنڈ کرنے والے لگتے نہیں ہیں. نہیں, یہ مائنڈ اس لیے کر بھی نہیں سکتے. نہیں, مائنڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ مائنڈ کرنے کے لیے نارمل ہونا ضروری ہے. جب آدمی نارمل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا, تو اب یہ تو نارمل ہی نہیں ہوتا. دیکھو آپ اپنا بیان کریں کچھ. جی میں اپنا ہی بیان کر رہا ہوں. بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ابھی تک بے یقینی کی صورتحال ہے. عالم وہ ہے, وہ جو گانا نہیں تھا, بلکہ غزل احمد فراز کی, یہ عالم شوق کا نہ دیکھا جائے. شوق کا, یہ آتا ہے آپ کو گانا؟ جی آتا ہے. تو سنا دیں یار, پھر مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہیں بے سرے؟ نہیں, آپ کو کہا کس نے ہے؟ ہم تو اس وقت سے یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی تعارف کی رعایت لے کر آپ نے گانا شروع کر دیا. وہ جیسے کہا تھا نا اس نے, اقبال کا ایک شعر ہے کہ بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. تو مجھے یوں لگتا ہے ناظرین کہ ان کی باتوں سے نا جملے نغمے نکلتے ہیں. تو بھائی نہیں, ویسے تو حسن نثار صاحب حمزہ شہباز کی بات کرتے ہیں, آپ تو خود بہت بڑے سنگر ہیں. نہیں, ان سے بڑا کوئی سنگر ہے ہی نہیں, یہ بہت اچھا گاتے ہیں. آپ ان کو ذرا کہیں تو صحیح, ریکویسٹ کریں. نہیں, اب پہلے میرا خیال ہے ہم اس سیاسی پہلے کچھ ہم سیاسی پہ ڈس ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں. یہ سیاست اور نغمے دونوں کا بڑا آپس میں جوڑ ہے. سیاست اور نغمے کا آپس میں کیا جوڑ ہے, ذرا آپ کی دانش کیا کہتی ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, ایک بہرحال یہ آپ اس طرح جان نہیں چھڑا سکتے. اچھا ظہیر صاحب, آپ کو کوئی نہ کچھ گنانا پڑے گا ہمارے لیے.
اچھا نہیں تو پھر میں سنا دوں گا کچھ. نہیں نہیں نہیں، ہم مزید نہیں آپ نہ سننا چاہتے. سنائیے گا ظہیر بدر صاحب آپ کچھ سنا دیں. کیونکہ آپ کے سنانے کا تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کچھ سنی نا میرے کو تو ہاں جی، تو وہ آپ کا سنانا کچھ اسی طرح لگتا ہے. تو میں ہی آپ کو اپنا، میرا خیال ہے میں اپنی ایک غزل جی آپ جی کو جی، ترنم میں سنا دیتا ہوں. ہاں بالکل، بالکل. بالکل ہے نا؟ ملکہ ترنم میں بالکل. نہیں نہیں، صرف ترنم میں. ٹھیک. ہاں جی، مسٹر ترنم میں کہہ لیں آپ یا شہ ترنم میں کہہ لیں. ٹھیک ہے. ترنم ناز نہیں، وہ ترنم ناز نہیں ہے اب وہ بے ناز ہو گئی ہے. تو پھر شروع کریں. بالکل بالکل. تو غزل ہے کوئی آج سے کوئی 40 سال پرانی. اس سے آپ کو میری عمر کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس پہ پانی چھڑک لیں گے. کس پہ، عمر پہ یا غزل پہ. اچھا، غزل غزل تازہ ہو جائے. اچھا ہاں جی. میرے پہ کر کے خد و خال میں کیا رکھا ہے، میرے پہ کر کے خد و خال میں کیا رکھا ہے، ایک احسان ہے جو مٹی نے اٹھا رکھا ہے، جانے کس موڑ پہ رک جائے مصور کا قلم، جانے کس موڑ پہ رک جائے مصور کا قلم، زندگی تیرے جمالات میں کیا رکھا ہے، زندگی تیرے جمالات میں کیا رکھا ہے، ایک منصف کی سفارش کا سہارا لے کر ہم نے دامن پہ گناہوں کو سجا رکھا، زندگی تیرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست زبردست زبردست. یہ تو ابھی ایک مقطع رہ گیا بیچ میں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی، کیونکہ مقطع کے بغیر غزل ایسے ہی ہوتی ہے بالکل بالکل. جیسے کہ مور چھل کے بغیر. ہاں، اور جیسے جنگلے کے بغیر انڈر پاس. اچھا، انڈر پاس بھی بغیر جنگلے کے ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب بات ہی کرنی ہے نا. اچھا ہاں ٹھیک ہے جی. آپ کریں مقطع، ہاں جی. عرض کریں. ایک دیا ہم نے سرے راہ جلایا ہے زہیر، ایک دیا خون کے گنبد میں جلا رکھا ہے، کیا بات میرے پہ کر کے خد و خال میں کیا رکھا ہے، میرے پہ کر کے. جی کیا ہاں بات جی، ہے، واہ واہ زبردست واہ، زبردست بڑا اچھا جی. ایک ابھی بڑا اچھا وہ پری زاد آیا تھا نا، پری پیکر ہوتا ہے جیسے، تو مجھے وہ یاد آ گیا ڈرامہ پری زاد. اچھا تو یہ آپ نے جو بات کی کہ دیا میں نے جلا رکھا ہے، جی. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہے نا نواز شریف کے حامی لگتے ہیں مجھے، کیونکہ وہ بھی بجلی کے کارخانے لگا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کوئی، دیے جلا گیا وہ. اچھا، تو دیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جلا سکتا؟
تو ویسے آپ ان سے بھی پوچھیں نا ان کا کیا خیال ہے، یہ جو ابھی الیکشن جی ہوئے میں ہیں، پوچھوں گی، آپ چپ تو کریں. سارا کچھ میں نے بتانا ہے؟ جی یہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی دانشور سمجھتے ہیں. میں آپ سے سمجھتے کیا میں ہوں دانشور؟ بھائی کس نے کہہ دیا آپ کو؟ بھائی میں آپ سے سوال، اچھا چھوڑیں ان کو، ان کو تو کچھ بولنے کا زیادہ ہی شوق. میں آپ سے سوال پوچھوں گی، کیا آپ کی رائے ہے موجودہ حکومت کے بارے میں؟ موجودہ حکومت؟ جی بالکل. موجودہ حکومت کون سی ہے؟ موجودہ حکومت شہباز شریف کی، مریم نواز کی، شریف خاندان کی. ابھی تو نہیں ہے جی اور جب تک پروگرام چلنا ہے بن گئی ہوگی بھائی. ہاں جی بالکل. لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہ جو بن جائے گی وہ حکومت ہی ہوگی؟ بالکل. پھر سوچ لیں ایک دفعہ. ہاں بالکل حکومت بنائیں گے. وہ تو بنائیں گے لیکن حکومت ان کی ہوگی. انہی کی حکومت ہوگی، اور کس کی ہوگی؟ جی آپ نے کہا دانشور، وہ الٹا آپ سے سوال کر رہے ہیں. بھی آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ حکومت چلے گی کہ نہیں. کون سی؟ یہ حکومت کیسی ہوگی؟ جو بھی یہ حکومت، جو موجودہ حکومت ہے شریف خاندان کی شریف خاندان جو حکومت بنائیں گے وہ حکومت چلے گی. جی بالکل. بالکل چلے گی اگر بنوانے والے چاہیں گے تو. کیسے؟ جیسے چلتی ہے، جیسے ابھی چلی ہے نا، 18 مہینے چلی ہے. اس کے بعد یہ نگران حکومت چلی ہے. وہ جو 18 مہینے حکومت چلی ہے وہ فلاپ گئی ہے یا بالکل صحیح چلی ہے؟ اور نہیں جی، اس میں تو بیڑا غرق ہو گیا ان کا. جو ان کا گراف تھا، جو ان کے کوئی ووٹ بینک تھا بھی، وہ جس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن چلو مان لیتے ہیں. ابھی جو میٹرو میں آتے ہیں اور حسن نثار آپ تو نا پیچھے ہی پڑ گئے ہاتھ دھو کے ان کے. نہیں، ان میں کو تو بولنے دے بھائی، کچھ تو بولنے دے ان کے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں نا اینگری ینگ مین، ایک ہوتے ہیں اینگری اولڈ مین. تو حضرت ایسے اینگری اولڈ مین ہیں کہ جیسے اولڈ مین اور ینگ مین میں فرق یہ ہے کہ ینگ مین کا ضمیر شروع ہی سے اسے کچوکے لگانے شروع کر دیتا ہے، اندر سے مسلوب کرنا شروع کر دیتا ہے، چنانچہ وہ ناراض رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر سویا رہتا ہے، وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کی بات مانتے رہتے ہیں، عیش آرام کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، فارم ہاؤسز بناتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا ضمیر جاگتا ہے جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. کیا بات، دیکھیں نہ کوئی انہوں نے نام لیا کسی کا، نہ کسی کا بتایا بھی کون لوگ ہیں یہ جی جو بوڑھے ہو کے جن کا ضمیر جاگتا ہے. نہیں، دیکھیں میں کیوں بتاؤں، کہتے ہیں جی خوشبو خود پہ گویت نہ کہ عطار گویت. اگر خوشبو خود کہے کہ میں گلاب ہوں تو کون خریدے گا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی حسن نثار صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو اب اشارہ ہی کافی ہے ان کے لیے. تو اچھا یار چلے میرے بارے حکومت میں کی بلایا بات تو ان ہو کو، گئی، کسی اور چیز پہ بھی لیکن رائے آپ کے لے حسن لیں. نثار صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہیر پھر کے اور اپنی چوائس پہ ہی آنا ہے. ابھی جو آج کل ایک خبر گرم ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ ان کو امداد نہ دے. اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا ایک محفل میں کہ جی آپ یہ کیا سمجھتے، انہوں نے کیا کیا، تو سوال تھا ان کے بارے میں جنہوں نے خط لکھا ہے. تو جواب انہوں نے دینا شروع کر دیا. ان کی دانش یہ کہتی ہے، کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے تو لگا کہ جیسے ابھی ان کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ پریش اپ کر جائے گا اور یہ ان کو لے کے جانا پڑے گا. کیا کر رہے ہیں یہ؟ بھائی وہ اینکر بھی بیچارہ سوچتا رہا کہ بھی آگے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے، آئی ایم ایف جو ہے بچوں کا ادارہ ہے، کیسی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے بارے میں. بھائی ان کا ایک سسٹم ہے، ایک مہذب طرح کی انہوں نے مانیٹرنگ کی ہوئی ہے، وہ ان کی بات مانیں گے. یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اسحاق ڈار ہے، یہ اس کو تو پتہ نہیں یہ ہے بھی کیا. اب انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اسحاق ڈار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اور نہ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یو اے گورنمنٹ کا فائنینشیل ایڈوائزر رہا ہے وہ. اور بھائی ہم نے تو 16 مہینے دیکھے ہیں پیچھے، مہنگائی اوپر، عوام نیچے، پٹرول اوپر، ڈالر اوپر، روپیہ نیچے. تو ہم کیا، دیکھو میں وہ کہتا ہوں جو نظر آتا ہے، میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کرتا. جو نظر آتا ہے حسن نثار صاحب، اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ اس چیز کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کوئی شعر سنائیں خط کے بارے میں، کوئی اچھا سا شعر. مجھے تو بھئی آج تو لگتا ہے یہ شعر و شاعری کے موڈ میں آپ کوئی شعر ہی سنا دیں. ہاں
بھائی تیری کوئی خوش مرزا غالب کا سنا دیں, کوئی اپنا سنا دیں خط کے بارے میں, خط کے بارے میں. ہاں, نہیں تو گانا ہی سنا دیں, لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں فسانے بن گئے. کیا بن گئے؟ حسن نثار صاحب, مجھے تو لگتا ہے ویسے تو آپ مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اس وقت تو مجھے آپ کا موڈ کچھ الگ ہی لگ رہا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ پروگرام سیاست پہ ہو رہا ہے, منٹ بعد آپ گانا شروع گانا کر سننا دیتے چاہ ہیں. رہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کو چھوڑیں, میرا ابھی دبئی جانے کا کوئی ارادہ نہیں, کوئی اور بات کریں, شاعری پہ نہیں, کریں. آپ یہ نہ کہیں دبئی, آپ کہیں میرا پریس کانفرنس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو وہ بالکل. دیکھیں بات کریں, کوئی شاعری پہ کریں. ظہیر صاحب آئے ہیں, اتنے اچھے شاعر بھی ہیں, ادیب ہیں, کالم نگار ہیں, کوئی ان سے باتیں کریں. ظہیر صاحب کچھ سنا دیں. بھائی اصل میں بات جاتے جاتے چلیں ایک ہو جائے کوئی چیز. جاتے کہاں آپ جا رہے ہیں؟ نہیں میرا مطلب بھئی یہ نہیں جانے والا, اچھا اچھا, یہ بھیج کے جائیں گے, بھیج کے جاتے ہیں. کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں, انہوں نے جانا تو بہتوں سب کو بھیجا اور اس کے بعد آپ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جانا تو سب نہیں ہے جی, آگے. نہیں میں پروگرام سے جانے کی بات کر رہا ہوں, آپ تو آپ کیا دنیا سے دل جانے پہ کی- لے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جانا تو ہے, جی جانا تو ہے. میں تو آتا ہی نہیں کہ کسی پروگرام میں مجھے دیکھا آج تک, میں اپنے کمرے سے کرتا ہوں پروگرام. جی, اس یہ لیے کہ آپ افورڈ ہی نہیں ہوتے کسی, آپ کا کیا پتا پیپر ویٹ اٹھا کے مار دیں کسی. چلیں آپ اپنی بات کریں, کوئی آج سنا دیں پھر جو آپ کا دل کر دیں. نہیں میں کیا سناؤں, میں تو وہی بات ہے کہ کوئی سننا نہ مجھ سے. بہرحال اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے آپ جو ذکر کر رہی ہیں وہ کسی سنجیدہ سی بات کا کر رہی ہیں, تو یہاں پر یہ جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں پر سنجیدگی دور بھاگتی ہے, بالکل ایسے بھاگتی ہے سنجیدگی جیسے ایف بی آر سے سرمایہ دار بھاگتا ہے. بالکل. اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ کس کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے؟ جی وزیر خارجہ اگر ہوگا, اصل وزیر خارجہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ وزیر خارجہ کو ڈکٹیٹ کروایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے پچھلے دور میں اس کو یہی تانا ملتا تھا کہ وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے تمہارے پاس, اور عمران خان کے دور میں جو وزیر خارجہ تھا اس کے ساتھ ہمارے ایک صاحب جو تھے, وہ جو انکل تھے ان کے, جو قوم کا باپ ہوتا ہے نا, وہ کہتے تھے, وہ ساتھ جاتے تھے, وہی جا کر یہ گنجلیں ڈال آتے تھے, وہ جا کے نکالتے تھے. تو آپ کون سے وزیر خارجہ کی ظہیر بات صاحب کریں؟ ہمارے پروگرام کا ٹائم ہو رہا ہے ختم, تو آپ جاتے جاتے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے کامیاب حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں حکومت کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے چیزیں ضروری ہے, جو یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی یہ سوال مجھ سے کرے تو میں اس کا جواب دوں. تو بات یہ ہے کہ ایک فارسی کا ایک مصرع ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج, یعنی اگر ایک اینٹ معمار جو ہے وہ ٹیڑھی رکھے گا تو دیوار چاہے آپ سریا تک لے جائیں, آسمان تک لے جائیں, وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہماری جو پیاری حکومت ہے, ننھی منی حکومت, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ انفراسٹرکچرل تبدیلیاں کرے. یعنی بنیادی تبدیلی میں سب سے بڑی چیز دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اتنی یعنی دنیا میں وہ کسی کے پاس وہ نادر نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے قرآن. بالکل. قرآن پاک نے اصول بتا دیا ہے, اور اس سے پہلے قرآن سے پہلے ہمارے جو کہ ریاست کا تصور پیش کرنے والا تھا افلاطون, اس نے جب ریاست لکھی تھی, ریپبلکا لکھی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ آئیڈیل ریاست کی بنیاد عدل پہ ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل. اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. بھائی یہی تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں عدل نہیں ہوتا, یہاں عدل بدل ہوتا ہے. عدل بدل سمجھتے ہیں حسن نثار, ویسے تو آپ سے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آخری پیغام لیا جائے, لیکن پھر بھی میں آپ سے لینا چاہوں گی کہ آخری پیغام کیا دینا چاہیں یہی گے میں آپ؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ہوتا ہے عدل بدل, کہ بھی آپ تو چل تو آ, تو چل تو آ. یہی لوگ ہیں, ان کی ایک میوزیکل چیئر لگی ہوئی ہے, وہ اس میں کر رہے ہیں. آپ دانشور ہیں, یہ بولتے رہیں گے, ہم سنتے رہیں گے, یہ عدل بدل ہوتی رہنی ہے. کوئی فیس ان کو چاہیے ہوتا ہے, آگے کر دیتے ہیں کہ لو بھی اس کو برا بلا کہیں. مہنگائی ہونی ہے, لوگوں نے پسنا ہے, میرے جیسے بندوں نے بیٹھ کے اپنی گھڑی گھمانی ہے, باتیں کرنی ہیں. زیادہ ہوگا تو دبئی چلے جائیں گے, اور کیا ہو سکتا ہے.
اچھا ایک بات اب مجھے میں بھی ان سے ایک بات پوچھ لوں نا، جی جی بالکل پوچھیں. کیونکہ یہ خود ہی بتائے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہر پھر کے کوئی بھی بات ہو، آپ عمران خان کے، آپ تحریک جو ہے کیا عمران کہہ لیں، اسے انصاف تو ہے نہیں کہیں بھی، تو آپ کو کیا دیا انہوں نے؟ آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میوزیکل چیئر ہو گئی اور یہ جو ہے یہ کیا قوالی والی چیئر ہے ان کی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب. بھائی سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکتے. اچھا بہرحال آپ کے اچھا زیادہ حسن نثار صاحب، آپ میرے پروگرام کے اینڈ میں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جس کمرے میں بیٹھ کر آپ پروگرام کرتے ہیں اس کے پیچھے جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ کبھی آپ نے پڑھی ہیں؟ لو وہ بھائی وہ کروما لگا ہوا ادھر، کتابیں نہیں ہیں. وہ کتابیں اتنی مطلب میں نے پڑھی سب ہوتی کچھ ہی تو فیک ہے. میں اس طرح پرجوش ہوتا. جی جیسے وہ کہتے ہیں نا سارا ٹبر چور ہے. بالکل. کتابیں میں نے اسی جو پڑھنی طرح- تھی پڑھ لی ہیں. جی. میں نے جو کتابیں پڑھنی تھی جی. وہ آپ کو بتا کے نہیں میں نے پڑھنی تھی. اچھا جی، یہاں پر میرے پروگرام کا ٹائم ہوا ہے ختم. آپ سے میری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے صوفی ٹاک.